پہلے تو ہمیں یہ غیبت کے مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یعنی غیبت سے مراد کیا ہے؟ مطلب کوئی شخص غائب ہے، کوئی شخص مطلب ایسا غائب ہے کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ زمانے میں کیا ہو رہا ہے، یا وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جو اس کا کنیکشن نہیں ہے. پوری دنیا کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی امام موجود ہیں، اس کا اس جہان سے دنیا میں موجود افراد کے لیے کوئی فائدہ ہے یا فائدہ نہیں ہے؟ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم جو ہیں بالآخر حقائق کو جاننے کے لیے یا قرآن کی طرف آئیں یا احادیث کی طرف، اس کے علاوہ اور کوئی صورتحال نہیں ہے. شیعہ افراد مومنین امام کے وجود سے کس طریقے سے ان کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ دنیا جسے آج مینٹور کہتی ہے، ظاہری طور پر کہتی ہے، لیکن کیونکہ یہ راستہ صرف دنیا کے اندر اختتام کا نہیں ہے، تشیع کے عقائد یا مسلمان کے عقائد میں آخرت اصل میں بقا ہے. تو اس بقا تک پہنچنا اور جو پیچیدگیاں ہیں اس دنیا کی، جس نے شیطان نے اپنا جو سسٹم اس میں اتنا ڈالا ہوا ہے، اس سے نکلنا، اس سے گزرنا بغیر امام کے وجود کے نہیں ہو سکتا. کہ جو ذہنوں میں تمہارے ہمیشہ سوال رہتا ہے اس کا جواب میں ہوں مجھے اپنی آنکھوں سے. تو یعنی امام کی طرف سے جو ہے وہ یہ فیض ہے، حتیٰ فیض ملاقات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. آج پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، کہ جس کا موضوع بہت ہی دلچسپ ہے اور ہماری زندگی سے اس کا رابطہ پایا جاتا ہے. اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے دو عظیم ذات ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہ جن کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایکسپرٹ ہیں اس موضوع کے. اور وہ موضوع جو ہے وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ہماری زندگی میں کیا فائدہ. ابھی تک ہماری جو گفتگو ہوتی تھی وہ گفتگو یہ ہوتی تھی کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے امام کے لیے، ہمیں امام کے قریب ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے جو ہے وہ ہم امام سے قریب ہو سکیں. لیکن آج کا جو موضوع ہے بہت ہی اہم موضوع ہے، اور دو عظیم ذات جو موجود ہیں وہ ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا علی اصغر سیفی صاحب قبلہ، اور حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا نصرت بخاری صاحب قبلہ. ان دونوں کی خدمت میں آپ کا اور اپنا اور اپنی ٹیم کا سلام پیش کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. سب سے پہلے آغا نصرت بخاری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گا. آغا، اس موضوع کے سلسلے سے ابتدائی گفتگو اگر آپ جو ہے وہ بیان کرنا شروع کریں تو پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ روحی و روح. جیسا کہ آپ نے بھی عرض کیا کہ ہم اکثر ہماری جو گفتگو وہ ہے کہ ہمارا کیا ذمہ داری ہے یا ہمارا کیا کردار ہے یا غیبت کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں. موسٹلی جو ہے وہ اس پیراہے میں گفتگو ہوتی ہے، اور اس موضوع یا اس زاویے سے بہت ہی کم گفتگو سنی بھی جاتی ہے. گو کہ اشارہ ضرور کیا جاتا ہے، لیکن مستقل کوئی ایسی گفتگو ابھی تک ہمیں بھی توفیق نہیں ہوئی. اور آپ کا بھی شکریہ مولانا صاحب کا بھی کہ انہوں نے اس موضوع کی طرف متوجہ بھی کروایا ہم سب کو، اور کہ امام کے غیبت کے اندر یعنی خود ایک امام کا وجود ہے. امام ابھی ظاہری طور پر مطلب جو سے ہم غیبت کبریٰ کہتے ہیں کہ اس کے اندر عرصہ چل رہا ہے، اس سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں یا اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں. تو دیکھیں، بالکل پہلی بات تو یہی ہے کہ جیسے ہماری پروگرام سے پہلے مولانا صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو اس میں وہ بھی اس بات کا طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ پہلے تو ہمیں یہ خود غیبت کے مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یعنی غیبت سے مراد کیا ہے؟ مطلب کوئی شخص غائب ہے، کوئی شخص مطلب ایسا غائب ہے کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ زمانے میں کیا ہو رہا ہے، یا وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جو اس کا کنیکشن نہیں ہے. اس سے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، کیونکہ ظاہر جوانوں ہیں اور ان کو ایک ایگزامپل جو ہے وہ مثال کے طور پر اگر کہیں کلاس ہو رہی ہے یا کوئی اوکیزن ہو رہا ہے، کوئی سیمینار ہو رہا ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن وہ شخص وہاں پر موجود نہیں ہے، تو ہم کیا اس کو کہیں گے کہ بھئی آج وہ حاضر نہیں ہوا یا وہ آج اس کلاس میں نہیں تھا. تو اب وہ نہیں تھا تو اس کو کیا پتہ کیا ہو گیا. یہ مفہوم ایک عام مفہوم ہے غائب ہونے کا، یعنی مطلب حاضر نہیں ہے. لیکن امام کے لیے ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ غیبت کے معنی جب ہم امام کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہم دینا چاہتے ہیں. کیا امام غائب ہیں، یعنی ان کو بالکل نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، حالات کیا ہو رہے ہیں؟
جبکہ بات یہ نہیں ہے، بات بالکل اس کے برعکس ہے. امام حاضر ہیں، امام حاضر ہیں، اور ایک پردے کے اندر یوں اگر آپ ڈیفائن کر لیں کہ بس اللہ کی مصلحت ہے یا پروردگار کا جو سسٹم ہے وہ اس میں ہے کہ وہ ایک پردے کے اندر ہے. یعنی وہ یہ سب دیکھ بھی رہے ہیں، سب ان کو حالات سے باخبر ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ روایات اور آیات کی روشنی میں بڑی اوتھینٹک ہیں، بہت ملتی ہیں کہ امام کے اپنے اقوال اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ امام ہمارے حال سے باخبر ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو تھوڑا کلیئر ہم کریں کہ جو ہمارے ذہنوں میں اگر کوئی امام کو نہیں پتہ یا مطلب امام نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ یوز ٹو ہو گئے ہیں ایسے رہنے کے کہ جیسے امام، جبکہ بالکل ایسا ماجرا جب آپ امامت کو صحیح ڈیفائن کر لیتے ہیں یا آپ کے لیے معرفت امام جب کلیئر ہو جائے تب یہ آپ کے لیے موضوع بڑا کلیئر ہو جاتا ہے کہ امام غائب نہیں ہے. آغا جیسا کہ مولانا نے ذکر کیا کہ غیبت کا مفہوم کیا ہے، تقریباً یہ چیز واضح ہو گئی کہ غیبت کا مفہوم کیا ہے. تو اب امام غائب ہیں، امام کا پوری دنیا کے لیے، پہلے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ پوری دنیا کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی امام موجود ہیں، اس کا اس جہان سے دنیا میں موجود افراد کے لیے کوئی فائدہ ہے یا فائدہ نہیں ہے؟ جیسا کہ عام طور سے شبہ پیش بھی کیا گیا ہے، اور ادھر پھر سے عام جو ہے وہ دوسروں کے بجائے خود اپنے یہاں جو ہے وہ یہ کہا جانے لگ گیا ہے کہ امام غائب ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے جو ہے وہ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ کہ جن کے جو ہے وہ باطل امام موجود ہیں وہ جو ہے وہ بہتر ہیں. تو اس سلسلے سے آپ جو ہے وہ بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ، سبیل میڈیا ٹیم کا، اور یہ موضوع بھی نہایت اہم موضوع ہے اور میں اسے کہوں گا کہ ایک زندہ موضوع ہے جو آج کل ہر شیعہ بلکہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے. یہ ہماری گفتگو جو ہے وہ امام کے بارے میں ہو رہی ہے، اور مکتب تشیع کے اندر امامت جو ہے وہ وسیلہ فیض ہے پروردگار اور اس کی مخلوقات کے درمیان. ایک ایسی ہستی کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، درست ہے وہ نوع بشر سے ہیں لیکن وہ خلیفۃ اللہ ہیں فی الارض، حجت خدا ہیں. اور غیبت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے امور سے لا تعلق ہیں، بلکہ جو معنی کیا ہے ہمارے ائمہ علیہم السلام نے امام کی غیبت سے، وہ یہ کہا ہے کہ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں نہیں دیکھ پا رہے، یا دیکھتے ہیں تو پہچانتے نہیں ہیں، ورنہ وہ ہیں تمہارے درمیان. مثلا آج کل ایک شبہ جو بلکہ عرصہ قدیم سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ کوئی جزیرہ خضرا نامی کوئی جگہ ہے یا جزیرہ برمودا. البتہ یہ چھپا تو ایران سے ہی ہے یہ ایسا میٹر، اور اس کا بعد میں یہاں جو ہے وہ رد ہوا. لیکن ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ بالخصوص پاک و ہند کے اندر جو ناشرین ہیں وہ کاروباری منافع کو دیکھتے ہیں کہ ہماری کتاب بک رہی ہے، اور مسلسل جو ہیں اس طرح کی چیزیں بک رہی ہیں اور لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. یہ احادیث یا روایات میں کسی جزیرے کا ذکر نہیں ہے. یہ تو یوں سمجھ لیں کہ علامہ مجلسی کے زمانے میں کسی نے ایک سفر نامہ تھا، وہ بھی کوئی روایت نہیں تھی، وہ بھی کوئی حدیث نہیں تھی. اور علامہ مجلسی رحمۃ اللہ نے بہار الانوار جو لکھی ہے وہ صرف احادیث کی کتاب تو نہیں ہے، وہ تو قصے کہانیوں والی کتاب بھی ہے. اس میں ہر چیز جس کا تعلق شیعت سے امام سے ہو وہ انہوں نے اس میں جمع کر دیا. البتہ مقدمہ میں انہوں نے فرمایا ہے، بہار الانوار کا اگر مقدمہ پڑھیں، کہ میں نے صرف جامعوری کی ہے، اب اس میں جو حق ہے اور باطل ہے یہ اہل تحقیق کا کام ہے کہ اسے جدا کریں. اس لیے ہمارے بعض جو بزرگان ہیں، مثلا خود امام خمینی رحمۃ اللہ، وہ تو منع کرتے تھے عام لوگوں کے لیے، حتیٰ عام طلاب کے لیے، کہ بہار کو نہ پڑھیں، صرف وہ پڑھیں جو حد اقل ماہر ہوں رجال اور حدیث کے. تو اب تو ہر کوئی استفادہ کر رہا ہے، اور اس کے لیے کوئی کلیہ قاعدہ اور ضابطہ ہی نہیں رہا، ورنہ پرانے دور میں باقاعدہ حدیث بیان کرنے کا ایک ضابطہ تھا کہ کم از کم جو ہے وہ حد اقل جو ہے وہ رجال اور درایت اور فقہ الحدیث جو ہے وہ کم از کم اسے آتی. امیر المومنین صلوات اللہ سے پوچھا گیا کہ حجت خدا زمانہ غیبت میں کہاں رہے گی؟ فرمایا جہاں ہمارے شیعہ رہیں گے. اصلا ہماری احادیث میں کہیں بھی کسی خاص جزیرے کا، یا جس طرح شیخی ایک غالی مکتب گزرا ہے شیخ احمد احسائی کا، وہ انہوں نے ایک ہوور کلیہ ایک
ایک فضا انہوں نے کہا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک فضا ہے, وہاں امام موجود ہے, یعنی اصلا زمین سے ہی خارج کر دیا انہوں نے. ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم جو ہیں بالآخر حقائق کو جاننے کے لیے یا قرآن کی طرف آئیں یا احادیث کی طرف, اس کے علاوہ اور کوئی صورتحال نہیں ہے. احادیث میں اور قرآن میں بالآخر جو ایک علمی ضوابط ہیں اس کے مطابق جو ہے ہم آگے چلیں تو احادیث یہ بتاتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ امام زمین پر موجود ہے. اچھا, زمین میں کہاں ہیں, یہاں دو بحثیں ہیں. ایک تو ہے کہ ان کی جائز سکونت کہاں ہے, ایک ہے کہ ان کی حرکت جو ہے یعنی وہ کہاں کہاں ہوتے ہیں. جی, اس سلسلے سے جیسا کہ ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی ہاں جی, کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کہاں موجود ہیں, اور یہ والے جی گفتگو جی کے اب رضوا ام غیر جی جائز سکونت میں تو وہی ہے کہ مدینہ طیبہ ہے جی, اور ظہور سے پہلے بھی وہیں سے نکلیں گے. جی, اور اس پر تو سوالات ہیں. ائمہ نے جواب دیا کہ وہ وہیں رہیں گے, مدینہ میں رہیں گے, اور ہم دعائے ندبہ میں بھی یہ پڑھتے ہیں. لیکن جو حرکت ہے ان کی وہ پوری دنیا ہے, جہاں جہاں مومنین. اب یہ امیر المومنین سے جب سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا جہاں ہمارے شیعہ رہیں گے وہاں حجت خدا رہے گی. حتیٰ فرمایا انہی کے گلی کوچوں میں قدم رکھیں گے, ان کے گھروں میں آئیں گے, اور فرمایا کہ وہ تو لوگوں کو دیکھیں گے لیکن لوگ انہیں نہیں دیکھیں گے, لوگوں کو دیکھیں گے, لوگوں کو سلام کریں گے. اچھا, اب یہاں ایک پہلا جو تاثر پیدا ہوتا ہے نا ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ پس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر امام ہوں بھی تو ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. اب یہ بذات خود ایک نیا شبہ پیدا کرتا ہے. پھر ان کی جو ساخت ہے وہ کیا ہے, وہ نامری ہیں. اب یہاں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم احادیث کی طرف آئیں, چونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی یا امام بھیجے سارے نوع بشر سے ہیں, اور نوع بشر غیر مری نہیں ہیں. وہ گوشت پوست والے انسان ہیں سارے. حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنا یہ سلسلہ ہے ہادیان کا, سارے گوشت پوست کے انسان ہیں. تو پھر یہاں یہ جو کہا گیا کہ آپ انہیں نہیں دیکھیں گے, اس کی تشریح بھی پھر حدیث کرے. جو قانون ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں آیت کی تشریح آیت کرے, حدیث کی تشریح بھی حدیث کرے. اب ہم آتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے یہی سوال پوچھا گیا کہ یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ قائم غائب ہوں گے تو اس سے کیا مراد ہے. انہوں نے وہ جو تشنگی وہاں رہ گئی تھی اس کا جواب انہوں نے یہاں دیا. انہوں نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے یوسف اور اس کے بھائیوں کی. جناب یوسف کو ان کے بھائی دیکھتے تھے, پہچانتے نہیں تھے. مہدی اور امت کے درمیان ایک حجاب قائم ہوگا کہ اگر لوگ دیکھیں گے بھی پہچانیں گے نہیں. اب یہاں کافی مسئلہ حل ہو گیا, یعنی امام ہمارے درمیان ہیں, کسی خاص جگہ پہ نہیں ہے. ہم ہو سکتا ہے دیکھتے بھی ہوں, ہماری گناہ گار آنکھوں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ اپنے مولا کی زیارت کی ہو. جیسے یہ روایت یہ بھی موجود ہے کہ جب مولا ظہور فرمائیں گے اور اللہ ہم سب کو وہ زمانہ دکھائے, کتنے ہی لوگ, چونکہ اب اعلان ہوگا نا رسمی کہ یہ امام ہے, تو کتنے ہی لوگ اس وقت کہیں گے کہ ہم نے پہلے بھی انہیں کہیں دیکھا تھا. اب وہ ہستی جو ہے ہمارے درمیان حاضر ہے, حتیٰ ہم انہیں دیکھ بھی رہے ہیں, ہم یہاں تک. لیکن یہ جو سوال ہے کہ کیا فیض لے رہے ہیں, تو یہاں ایک حجت خدا کا فرق نہیں کرتا وہ ظاہر ہو یا غیب, اس کے فیض یکساں ہیں, اس کے فیض یکساں ہیں. جی ہاں, وہ جو ان کی خدمت میں پہنچنا اور ان کے حضور پہنچ کے جو سوال و جواب والی کیفیت ہے شاید وہ نہیں ہے. اور اس کی جگہ جو ہے انہوں نے نظام اجتہاد و تقلید, چونکہ یہ مولا کے حکم سے غیبت صغریٰ میں قائم ہوا ہے, یہ جواب گو ہے اس ہدایت ظاہری کا. اور یہ بھی امام زمان کی پشپنائی سے چل رہا ہے. صرف یہ ایک نقطہ ہے جہاں ہم تھوڑا سا احساس رکھتے ہیں, اور ورنہ باقی تمام جو ہیں فیض جو ایک ولی خدا کے ہونے چاہیے وہ بالکل ایسی ہے جیسے وہ حدیث جو ہے خود کہ جیسے آپ سورج کے سامنے بادل بھی آ جائیں تو آپ پھر بھی اس کی سورج کی روشنی سے فیض یاب ہوتے ہیں, اس کی گرماہٹ. اسی طرح امام کے وجود سے بھی غیبت میں یہی جیسے آقا نے بھی اشارہ کیا کہ ہم اسی طرح جو ہے وہ فیض یاب ہو رہے ہیں. اب یہ کہ وہ فیوزات بہت ساری ہیں, مطلب ایک اجتماعی ہے, خود آسمان اور زمین کی ہے. خود دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے ہونے کا یعنی سبب جو ہے متصل ہونے کا سبب ہے, یا مثلا رحمتیں. ایون زیارت جامع کبیرہ کی طرف جب آپ دیکھیں تو وہ جو اس کے اندر فراز ہیں کہ جو بہترین امامت کے لیے آپ اس کو کہیں زیارت جامع کبیرہ,
کہ جو ہے وہ کائنات کا آغاز بھی آپ ہی سے ہے اور اختتام بھی آپ ہی سے ہے. تو وہاں پر یہ جو وجود ہے یہ ایک تو دیکھیں ایک وجود سے عموم ہے, یعنی خود کائنات کا جیسے کہ اللہ کا نظام ہے, نظام الہی ہے, خلیفہ اللہ ہے, اللہ کی حجت ہے, اس کی جو ایک اہمیت ہے اس سے کیا ہو سکتا ہے, اس سے پوری کائنات اسی کے ذریعے سے چل رہی ہے. اب کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی کہ مطلب خدا محتاج ہے کیا؟ خدا کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کا سسٹم ہے, اس کا سسٹم یہی ہے کہ اس نے ایک ایسی سسٹم میں بنایا ہے کہ ایک ہاتھی اپنا ہر زمانے کے اندر رکھا ہے. وہ ایک تو یہ ہے کہ فیض کلی ہے, یہ آسمان میں اور برل خوشبوئیں رنگ, اب چاہے اس میں کوئی مسلمان ہو جو نہ ہو, جو مانتا ہو نہ مانتا ہو, یہ جتنی چیزیں وہ ایکسٹریکٹ کر رہا ہے اس ٹائم سچویشن سے, وہ امام کے وجود کی وجہ سے ہے. ہاں, یعنی پہلا فائدہ کم سے کم سب سے پہلا فائدہ جو پوری دنیا کے لیے ہے کہ امام کا وجود ہم سب کے وجود کا سبب ہے. ایسی جیسا کہ اشارہ وہ حدیث بھی ہے کہ لولا الحجہ لساقط الارض, یہ مفہوم ہے کہ اگر جو ہے وہ حجت خدا زمین پر نہ ہو تو زمین جو ہے وہ اپنے سارے موجودات کو لے کے دھس جائے گی, ختم ہو جائے گی. یعنی سب سے پہلا فائدہ پوری دنیا کے لیے ہے کہ پوری دنیا کا وجود اس حجت امام, جسے کہا حجت خدا کے لیے, امام زمانہ کے وجود سے ہے. یہ بطور کلی جو ہے نا کہ فلسفہ امامت کی جب ہم بحث کرتے ہیں جی, وہاں ہم یہ فیض جو ہے بطور کلی ہر امام کا, چونکہ ہماری گفتگو اب ہو رہی تھی خود امام مہدی علیہ السلام کے فیض میں, لیکن جو کلی طور پر ہے ہمارے کیوں اصول دین میں امامت ہے, کیوں دیگر مکاتب کے اصول دین میں امامت کیوں نہیں, تو اس کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ امام کو اللہ کا ایک نظام ایسے ہے, اللہ محتاج نہیں ہے کسی کا, لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا ہے. جیسے ایک مناظرہ ہوا تھا جناب حشام بن حکم کا, اس زمانے کے ایک بہت بڑے مفتی صاحب جنہوں نے امام صادق علیہ السلام پہ اعتراض کیا تھا کہ یہ ہماری طرح کے ایک بشر ہیں لیکن یہ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ حجت خدا کے بغیر اللہ کا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا. تو کیسے ہو سکتا ہے, ایک انسان ہے, ایک انسان کے ہونے نہ ہونے کا کیا فرق ہے. تو کتنا وہ خوبصورت جملہ تھا جناب حشام کا کہ مناظرہ کر کے جب آئے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں تو آپ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ یہ ایک مناظرہ کر کے آئیں اور بیان کریں. شرما رہے تھے لیکن پھر بیان کیا فرمایا, یہ وہی جملے ہیں جو خدا نے صحف ابراہیم و موسیٰ میں بیان کیے. اچھا, وہ جملہ کیا تھا جناب حشام کا کہ درست ہے, وہ عام بشر کی طرح ایک بشر ہے ظاہری طور پر, لیکن وہ ولی خدا ہے, وہ انسان کامل ہے. پھر انہوں نے مثال دی ان کے ہی بدن کی کہ آپ کے بدن کے جتنے اعضاء ہیں ہر عضو کی اپنی اہمیت ہے, لیکن ذرا قلب کی اہمیت بتائیے مجھے. ہے تو وہ بھی گوشت کا ایک لوتھڑا, لیکن باقیوں میں ہو سکتا ہے ہر ایک کے بغیر اس بدن کا گزارا ہو جائے, لیکن قلب کے بغیر پورا بدن سالم ہو. تو اس مفتی صاحب سے انہوں نے کہا کہ کیوں قلب کو یہ اہمیت حاصل ہے. اس نے کہا یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, اس نے سارے سسٹم جو ہیں انسانی جسم کے وہ قلب سے جوڑ دیے ہیں. انہوں نے کہا وہی اللہ جو ایک چھوٹی سی کائنات جو جسم ہے اس میں خدا ایک محور قرار دیتا ہے, ایک مرکزی نقطہ, ایک نظم پیدا کرنے کے لیے اس نے پوری اتنی بڑی کائنات میں بھی ایک شخصیت کو اسی طرح محور قرار دیا, قلب کائنات. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امام محور ہیں, قلب ہیں کائنات کے, کہ نظام تخلیق ہو, نظام رزق ہو, یہی شب و روز کی گردش ہے جس طرح آغا بھی فرما رہے تھے. یہ سارا کچھ اسی لیے ہے کہ زمین پر حجت خدا یعنی خلیفہ خدا موجود ہے, سلسلہ ہدایت چل رہا ہے. اب کوئی رجوع کرے نہ کرے وہ ایک علیحدہ بحث ہے, نظام موجود ہے. اب اس میں چند لوگ بھی رجوع کریں تو وہ باقیوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں, ان کی وجہ سے باقی لوگ بھی, جیسے بعض ابھی آغا نے بھی اشارہ کیا, بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی وہ تو آپ ہی مانتے ہیں باقی تو نہیں مانتے, تو وہ تو اللہ کو بھی تھوڑے ہی لوگ مانتے ہیں, باقی دنیا نہیں مان رہی تو خدا نے رزق بند کر دیا ہے, خدا نے نظام تخلیق بند کر دیا. وہ جو تھوڑے مان رہے ہیں انہی کی وجہ سے باقی بھی چل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ نظام ہدایت باقی ہے, کوئی بھی کسی وقت اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے, راستے کھلے ہوئے ہیں. لہذا پہلا جو فلسفہ اس جہاں کے لیے اس وقت بھی امام مہدی علیہ السلام زمانہ غیبت میں, جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا اور آغا نے بھی, کہ جو سوال ہوا تھا مولا سے کہ ہم غیبت میں آپ سے کیسے فیض لیں گے, تو یہ انہی کا ہی فرمان ہے. البتہ یہ فرمان احادیث نبویہ میں بھی ہے, باقی ائمہ نے. خود امام سے جو سوال ہوا تھا فرمایا کہ اما وجہ الانتفاع بی فی غیبتی کالشمس, کہ مجھ سے آپ نے اسی طرح فیض لینا ہے جس طرح سورج سے. لیکن کون سا سورج؟
کہ جسے بادلوں نے چھپایا ہو. اب آپ دیکھیں نا, سورج اگرچہ بادلوں میں چھپا ہوتا ہے لیکن نور ہوتا ہے کائنات میں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظلمت اور تاریکی چھا گئی ہے. اتنا نور ہوتا ہے کہ کائنات کی بقا جو ہے وہ رہے. لوگوں یعنی یہ جو اللہ کی مخلوقات ہیں, ہاں مخلوقات زندہ رہ سکتی ہیں اور حرارت بھی اتنی رہتی ہے. تو امام نے دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا غیبت میں. ایک سورج کہہ کر اپنی مرکزیت کی طرف اشارہ کیا کہ جس طرح سورج اس سسٹم میں ہاں مرکز ہے, میں بھی مرکز ہوں. دوسرا جو ہے کہ ٹھیک ہے سورج نظر نہیں آ رہا لیکن اتنا نور اور حرارت دے رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کا تسلسل جو ہے وہ باقی ہے. تو میری وجہ سے اتنی ہدایت ملے گی, اتنا فیض ملے گا کہ یہ تمام جتنے نظام ہیں جس میں نظام حتیٰ نظام ہم تو کہتے ہیں نظام تکوینی تشریح کوئی فرق نہیں کرتا, سارے نظام جو ہیں وہ اسی ایک مرکز کی وجہ سے چل رہے ہیں اور باقی ہیں. اب یہاں وہ آپ والی حدیث کے لولا الحجت لسخط الارض باہلہا کہ اللہ نے اس کی تشریح میں ہمارے ائمہ فرماتے تھے کہ جب سے اللہ نے آدم کو خلق کیا, اس سے پہلے جو آدم آئے, پتہ نہیں کتنے آئے اور گئے, ہم ان کی بات نہیں کر رہے. اس آدم کو جب سے اللہ نے خلق کیا, خدا کی یہ سنت الہیہ ہے کہ تا قیامت زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی. کیوں؟ اگر زمین ایک لحظہ بھی حجت خدا سے خالی ہو تو زمین اپنے اوپر رہنے والوں کو نگل لے گی. اس لیے ہم نے وہ غیبت نعمانی میں بچوں کو پڑھا رہے تھے تو میں نے وہاں یہ روایت دیکھی جو اسی کی تکمیل میں ہے کہ حتیٰ جب قیامت بپا ہوگی آخری نفر جو دنیا سے جائے گا وہ حجت خدا ہوگی. یعنی تاکہ ایسا کوئی سسٹم ہے, اتنا دقیق ہے, ایک نفر بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں باقی ہو اور حجت خدا کو اللہ پہلے اٹھا لے, تاکہ وہ ایک یہ نہ کہے کہ میں کچھ لحظے جو ہیں وہ حجت خدا کے. یعنی یہ اتنا دقیق اور ظریف نظام ہے, یہ معصوم کا فرمان ہے. بس آپ کی آغا میں جم کرنا چاہوں گا اس سوال کو چونکہ تفصیل ہو رہی ہے. آگے کے کچھ بہت ہی اہم ہیں جو گفتگو ہونی ہے کہ ابھی تک جو دو فائدہ میں نے آپ کی گفتگو سے اخذ کیا ہے. پہلا فائدہ کہ یہ کائنات موجود ہے, دوسرا یہ کہ ہدایت. اب ممکن ہے کہ کچھ لوگ ہدایت لیں, کچھ لوگ ہدایت نہ لیں, تو یہ ایک فائدہ پوری دنیا کے لیے ہو گیا. اور بھی فائدے ذکر ہوئے ہیں تو شاید اس کی طرف اشارہ آگے اگر ہوا تو کیا جائے گا. لیکن اس کے بعد جو اہم سوال ہے خود ہم لوگوں کی ذات کے سلسلے سے, یعنی شیعوں کے لیے, شیعہ افراد مومنین امام کے وجود سے کس طریقے سے ان کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے, یہ بہت اہم سوال ہے. آگا اس کا جواب جو ہے وہ دیکھیں, باتیں ظاہر اسی کے شیلٹر کے نیچے ہی ہیں ساری. جو پہلے گفتگو خود ایک وجود سے فیض لینا, پھر خود دیکھیں تشیع کا تو جو عقیدہ ہے امامت کا, وہ عقیدہ, اس عقیدے سے اپنے آپ کو منسلک رکھنا, اس اعتقاد کو اپنے مزید اسٹرانگ کرنا, ٹھیک ہے. اور وہ اس میں بھی ذرا انسان انہیں حدیث و روایات سے بھی روشنی حاصل لیتا ہے, جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ زیارت جامع کبیرہ کے اندر, یا اور جیسے امام کی جو ملاقاتیں ہیں جس میں امام نے علماء کرام جو بزرگ تھے ان سے جو چیزیں بیان کی ہیں, تو خود تشیع کے لیے جس کے لیے سب سے زیادہ دیکھیں منجی کی جو گفتگو ہے وہ اس ٹائم تو جو ابھی سچویشن ہے کائنات کی, اس میں تو ویسی بھی یعنی ریکوائرڈ کنڈیشن ہے کہ کون نجات دے گا, اور پھر وہ نیچے جائیں تو ہر مذہب انتظار. لیکن سب سے زیادہ جو چیز پائی جاتی ہے باقاعدہ مشخصات کے ساتھ, خصوصیات کے ساتھ, شخصیت کی زیادہ, وہ تشیع کے اندر ہے. تو سب سے زیادہ جو اسٹرانگ عقیدہ ہے امامت کا وہ ہے. اب یہ کہ امام کے غیبت میں سب سے زیادہ یعنی جو انتظار ہے, امید ہے, ہوپ ہے, اور پھر اس تکامل کی طرف بڑھنا ہے. یعنی انسان کو اللہ نے ظاہر ہے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ میں نے تمہیں خلق نہیں کیا مگر سوائے اپنی بندگی کے. اب وہ جو بندگی کے کمال تک کیسے جائے گا, یعنی کوئی ایک ایسا دنیا جسے آج مینٹور کہتی ہے, ظاہری طور پر کہتی ہے, لیکن کیونکہ یہ راستہ صرف دنیا کے اندر اختتام کا نہیں ہے, تشیع کے عقائد یا مسلمان کے عقائد میں آخرت اصل میں بقا ہے. تو اس بقا تک پہنچنا اور جو پیچیدگیاں ہیں اس دنیا کی جس نے شیطان نے اپنا جو سسٹم اس میں اتنا ڈالا ہوا ہے, اس سے نکلنا, اس سے گزرنا بغیر امام کے وجود کے نہیں ہو سکتا. اب کیونکہ باقی لوگوں کے درمیان میں باقی مذہب کیا آئے گا, ہوگا, نام ہوگا, یہ کنڈیشنز ہیں. مسلمانوں کے اندر ظاہر تشیع اور اہل سنت تو ایک دو تفکر جو سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں اس کے اندر, لیکن ان کے سب فرقوں کے اندر بحث یہ ہے کہ پیدا ہوں گے
یعنی پھر ہوگا. اچھا وہ اسی انتظار میں ہے کہ پیدا ہوں گے. اب بڑی لاجیکل سی بات ہے کہ جب ظہور ہونا ہے پیدا ہو کے ہی ہونا ہے, بغیر پیدا ہوئے تو کوئی بھی ظہور نہیں کرے گا. اب ہمارے مکتب کے حساب سے امام 1100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا پیدا ہوئے, ان کے یہاں یہ ڈیفائن نہیں ہے کہ کب ہوں گے, لیکن ہوں گے. اب کیونکہ جب ڈیفائن نہیں ہے تو وہ جو سنکرونائزیشن اٹیچمنٹ کی جو آپ کہتے ہیں نا ایک اندر ہوتی ہے وہ آف ہے. ہاں اب شیعہ کے کیا تشیع کے کیا کہ امام زندہ ہیں, امام زندہ ہیں غیبت میں. اب یہ بہت فرق پڑتا ہے جس کا امام زندہ ہو اور جس کے ہاں یعنی امام ہو لیکن ان کی آئیڈیالوجی کے اندر ابھی امام نہیں ہے, تو بہت فرق ہے. تشیع اپنے اعتقاد, اپنے عقیدے, اپنے ہوپ, اور آج دنیا کے اندر جو سرافرازی کا پرچم جو بلند ہے توحید کا, وہ کس وجہ سے تشیع کے پاس ہے. کیوں؟ کیونکہ صاحب زندہ ہے. اور کتنے روایات اور واقعات اس بات پہ ملتے ہیں علماء کرام کی زندگی, جو اب اکثر ہم گفتگو کرتے ہیں, خاص طور پر سید ابو الاسفانی کا واقعہ کہ وہ شروع میں آئے, وہ گاؤں دیہات سے اور مدرسے میں پڑھتے تھے, اور مشکلات, اور یہ ان کے والد صاحب نے بولا یہ کچھ بھی کیا ہے زندگی, واپس چلو. تو اس میں خود امام کا آنا اور امام کا چیزوں کا مہیا کرنا, اور امام کا ان سے کہنا کہ اپنے والد صاحب سے یہ کہنا کہ سے کہو کہ ماں صاحب داریم یعنی صاحب ہمارا زندہ ہے. اب یہ بہت بڑا ہے. یہ مطلب آپ خود آپ کی اپنی ایک, میں اپنی شخصی ذاتی تجربہ کہ جب انسان کو یہ پتا ہو کہ اس کا امام ہے, امام زندہ ہے, امام دیکھتا ہے, امام تک اعمال پہنچتے ہیں, تو کتنا انسان اپنے آپ کو پھر اس کے اندر وہ باقی ریز آپ کہہ لیں کہ سب ٹاپکس جو ہیں وہ پھر اس کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے کہ جو انشاءاللہ آگے. لیکن مین یہی ہے اعتقاد, عقیدہ, اور ظاہر ہے بغیر عقیدے کے انسان کا عمل کا قبول نہ ہونا, اور یہ ساری چیزیں. بہرحال آغا صاحب مزید بہتر جو ہے اس سلسلے سے اگر کوئی اور بات کو اگر مکمل کرنا چاہیں آگا کی تو بیان کریں آگا, نہیں تو پھر دوسرے سوال کی طرف ہم چلنا چاہیں گے. اصل میں یہی میں اسے اس طرح مکمل کروں گا کہ وہاں سے تو کوئی کمی نہیں ہے, جو کمی ہے وہ ہماری اپنی ہے کہ ہم جس طرح معرفت رکھنی چاہیے زمانے کے امام کی, چونکہ ویسی معرفت نہیں ہوتی, تو باوجود اس کے کہ ہم بہت کچھ لے رہے ہوتے ہیں متوجہ نہیں ہوتے, چونکہ معرفت نہیں ہے. ورنہ اگر ہمیں امام وقت کی معرفت ہو تو پھر ہمیں خود بخود یہ ساری چیزیں واضح اور روشن نظر آئیں گی کہ میں تو ایک لحظہ بھی ان کے بغیر نہیں ہوں. اور پھر اسے اپنی زندگی کے وہ سارے گوشے روشن ہوتے نظر آئیں گے کہ جہاں وہ براہ راست امام کا فیض اپنے اوپر دیکھے گا کہ ہاں فلاں مورد میں, چونکہ دیکھیں نا ایک ہدایت ظاہری ہے اور ایک ہدایت باطنی ہے. اب ہم اگر تکوینیات کی بحث سے نکل آئے ہیں, مثلا ہم نظام کی, تخلیق کی, رزق کی, شب و روز کی گردش کی, اس ساری بحث سے نکل آئیں اور مد مقابل امت تشیع کو سامنے رکھیں, تو امت تشیع کی بقا جو ہے وہ امام کی وجہ سے ہے. خود توقیع مبارک ہے ان کی کہ انا غیر محملین لمراتکم. امام جو ہیں ہاں امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اگرچہ غائب ہوں لیکن میں نے تمہیں تمہارے حال پہ نہیں چھوڑا. ولا ناسین لذکرکم, تم میں سے ہر ایک ایک شخص کو میں یاد رکھے ہوئے ہوں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اب دیکھیں نا اس کی طرف توجہ کرنے سے خود کتنے ہی ذہن جو ہیں وہ روشن ہو جاتے ہیں. یعنی انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ خلا جو ہے وہ اس کی طرف سے تھا, امام کی طرف سے تو نہیں ہے. کہتے ہیں رحمت الہی تو ہمیشہ برس رہی ہوتی ہے. ظرف ہیں, وہ جگہ ہیں کہ جو اس قابل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی کہ اس سے کچھ لیں یا نہ لیں. تو اب اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو امام کے دوسرے نائب ہیں غیبت صغریٰ میں جناب محمد ابن عثمان عمری رحمۃ اللہ, یہ ان کا جملہ ہے کہ حج کے دوران امام ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں مکہ میں, منا میں, عرفات میں. اب یہ روایت جو ہے اب نائب دوم کی ہے. کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام تمام حاجی جو ہیں, اب اس میں شیعہ اور غیر شیعہ کی بات نہیں ہے, تمام سے ملتے ہیں, سب کو دیکھتے ہیں, اور وہ سب کو نام اور نسب کے ساتھ جانتے ہیں. وہ بھی دیکھتے ہیں, یہ سلام کرتے ہیں, وہ بھی جواب دیتے ہیں. فرق کیا ہے کہ امام تو پہچانتے ہیں سب کو لیکن وہ ابھی انہیں نہیں پہچانتے. یہ جو فرماتے ہیں ولا ناسینا لذکرکم, یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہر روز مولا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں, ہمارے اعمال حتیٰ
خود امام کے دل کو سرور یا رنج دینے میں اثر رکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ ہادی اور امت کا کتنا جو ہے وہ ظریف دقیق جو ہے وہ آپس میں رابطہ ہے. پھر اگلا جو جملہ ہے فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا ذَلِكَ، اگر ایسا نہ ہوتا، اگر میں مہدی، اگر میں آج امام غیب، تم شیعوں کو تمہارے حال پہ چھوڑ دیتا، تمہیں بھول چکا ہوتا. وہ جیسے بعض لوگوں کا تصور ہے کہ امام پتہ نہیں کہیں مراقبے میں ہیں، گوشہ نشین ہیں، بس وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں امت کے. فرماتے اگر ایسا ہوتا لَنَزَلَ بِكُمُ اللَّهُ، پتہ نہیں کون کون سے عذاب تم پر آتے. چونکہ ہماری زندگی میں گناہ ہے، خطا ہے، اور یہ گناہ خطا جو ہے بالاخر کبھی کبھی خدا جو ہے وہ غضبناک ہوتا ہے. ہمارے بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جیسے پہلے بھی سابقہ امم پر بھی اللہ نے عذاب کیا، دنیا میں کیا، قیامت پہ نہیں چھوڑا. بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں. تو ابھی بھی بسا اوقات کوئی ایسے ظلم، کوئی ایسے مسائل کا ہم بھی بالاخر تو وہ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے عذاب ہونا چاہیے. وہاں امام جو ہیں وہ انی امان لأہل الارض، وہاں مولا جو ہے وہ واسطہ خیر بنتے ہیں. یعنی ہمیں دوبارہ ایک توفیق کا، ہدایت لینے کا موقع ملتا ہے. اور اس کے بعد والا جو جملہ ہے فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ اللَّهُ وَاسْتَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ، اگر میں مہدی نہ ہوتا تو تم شیعوں کو دشمن ہی اب تک ختم کر چکا ہوتا. یہ جو تمہیں دشمنوں سے بچا کے رکھا ہے. اور میں اس میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے گزشتہ 11 ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں تشیع نے اتنی ترقی نہیں کی تھی جتنی 12ویں مولا کی غیبت میں کی. اس کی وجوہات اور دلائل ہیں. مثلا 11 ائمہ کے زمانے میں ہم حالت تقیہ سے خارج نہیں ہو پائے. حتیٰ ہمارے بچوں کے نام ان کے ناموں پر تھے، مجبور تھے. کیوں؟ ائمہ کے اصحاب کے ناموں میں لفظ یزید بھی آ رہا ہے، لفظ معاویہ آ رہا ہے، باقی جو نام جن کو آج ہم پسند نہیں کرتے. ہم حتیٰ کھل کے اپنی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ہمارا کوئی مرکز نہیں تھا. ہمارے ائمہ علیہ السلام کے شاگردوں میں عامہ اور خاصہ دونوں طرف کے شاگرد ہوتے تھے. حتیٰ کھل کے ہم نہ عزاداری کر سکتے تھے، نہ اپنے مذہب کا اظہار کر سکتے تھے. علوی مذہب کا اظہار جو ہے وہ قتل کے مترادف تھا، حتیٰ ہمارے ائمہ کے لیے. کیوں؟ وہ شہید ہوتے رہے. لیکن امام زمان علیہ السلام کی یہ جو، یعنی میں یوں کہوں گا کہ ان کا جو لطف اور فیض جو مکتب تشیع کی عظمت کا اور ہر شیعہ کے حوالے سے جو نظر آیا، پہلی تو حالت یہ ہے کہ ہم غیبت کبریٰ میں ہم تقیہ سے خارج ہو گئے. یہ بھی امام کا لطف ہے. شیعہ جو ہے وہ آگے بڑھے، کھل کے اپنے مذہب کا اظہار کیا. حتیٰ سیاسی طور پر جو سب سے پہلا جو قدم اٹھا امام کی غیبت میں، آل بویہ کی جو حکومت بنی ہے، تاریخی نگاہ سے دیکھیں، ایک شیعہ حکومت قائم ہو گئی. بنی عباس کے ہوتے ہوئے کھل کر عزاداری ہوئی، کھل کر حی علی خیر العمل اذان میں کہا گیا، عید غدیر بنائی گئی، تقیہ ختم ہو گیا. گوشہ گمنامی میں شیخ مفید تھے، قاضی القضات بن گئے پوری مملکت اسلامی کے. یعنی دیگر مکاتب کے فقہا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے درس لیتے تھے. یہ جو عظمت ملی کہ شیعوں نے نہ کہ صرف اپنے مذہب کا اظہار کیا، اپنے عقائد کا اظہار کیا، اپنے مراکز قائم کیے، بلکہ طول تاریخ میں آج تک شیعہ حکومتیں بننا، جس میں ایک صفویوں کا شاندار دور ہے اور اب انقلاب اسلامی کی برکات، یہ سارا بہت بڑا فیض ہے جو مولا امام زمان کا مکتب تشیع کو مل رہا ہے. اور یقیناً یہ جو ابھی جنگ 12 روزہ جنگ ہوئی ہے، اس سلسلے سے اگر کوئی گفتگو امام کے لطف کے اگر جو ہے وہ آپ بیان فرمایا گا تو اس کے بغیر ممکن ظاہر ہے. کیونکہ دیکھیں بات بالکل یہی ہے جو شاہ صاحب نے کہا کہ وہ حالات پر پہنچ جانا، اور واقعاً یعنی یہ حالات طول تاریخ کے اندر ایون بعض جو سچویشن اگر تشیع، کیونکہ ظاہر ہے پرچم اسلام جو ہے وہ تشیع کے ہاتھ میں ہے، اگر یہ دیکھا جائے تو یہ بہت ساری چیزیں تو انبیاؤں کے ادوار کے اندر بھی بہت ساری ایسی کامیابیاں یا ایسی بلندی جسے آپ کہیں کہ وہ نہیں تھی. اور خود مسلمان جو سوسائٹی ہے اس کا کمال پہ پہنچنا ظاہری دنیاوی ترقی کے اعتبار سے یا اس کی جو اسٹیٹس آپ کہہ لیں کہ دنیا کے اندر ہے، یہ ہے. تو آپ اس جنگ کے اندر بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پوری دنیا ایک طرف ہے، اس میں ہمارے اپنے مسلمان بھائی بھی ایک طرف ہیں، سب لوگ جو ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہر چیز، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ نے اتنی کامیابی دی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بغیر وجود
امام کے پشت پناہی امام کے اس اعتقاد کے اس عقیدے کے بغیر. ورنہ جو دشمن نے پلان کیا تھا وہ تو اگر کسی اور ملک کے ساتھ اگر ویسا ہو تو وہ تو کھڑا ہی نہیں ہو پائے. مگر یہاں تو کچھ گھنٹوں کی بات تھی, اس کے بعد جو ہے وہ تو یہ اس میں تو بات جو ہے وہ کوئی شک نہیں ہے کہ امام کے وجود ہی کی وجہ سے یہ مکتب جو ہے. آپ خود دیکھیں نا, میں انہی کی گفتگو کی تکمیل میں کہ عالم کفر کو اسلام میں کن سے خطرہ ہے, کس مکتب سے خطرہ ہے؟ ٹھیک ہے, وہ دنیا نے دیکھ لیا. اچھا, جس سے کفر اور شیطان کو, استکبار کو, استعمار کو خطرہ ہے, بس حقیقی اسلام بھی وہاں ہے, توحید بھی وہاں ہے. اچھا, پھر شیعہ کے کس عقیدے سے خطرہ ہے؟ وہ یہی عقیدہ امامت سے خطرہ ہے, اور بالخصوص امام مہدی کے وجود سے خطرہ ہے. آپ اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی ہیں جس میں آپ نے دیکھا یہ جو صدام جب تھا عراق میں, اور امریکہ کا جو قبضہ ہوا کچھ عرصے کے لیے عراق پہ, تو عراق پہ قبضہ اب یہ چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں نا کہ وہ جو طے خانوں میں وہ کس کو ڈھونڈتے رہے اتنا عرصہ, پوچھتے بھی رہتے تھے بعض لوگ, کیوں زمین کھودتے رہے بار بار, چونکہ ان کے ذہنوں میں شاید یہ ڈالا گیا تھا کہ امام کسی سرداب میں رہتے ہیں. تو ابھی تک جو شیعہ سرفراز ہیں, چاہے تحریک, چاہے دنیا کے کسی خطے کی مثال لے لیں, اگر ہم کہیں مشکلات میں ہیں تو وہ آزمائشیں ہیں یا ہمارے اپنے اختلافات یا اپنے مسائل ہیں, وہاں سے توفیقات کی کمی نہیں ہے. لیکن جہاں بھی شیعوں میں تھوڑی سی ہمدلی پیدا ہوئی ہے, چونکہ مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے بھی بنیادی شرط تشیع کے اندر ہمدلی ہے. حتیٰ انہوں نے شکوہ بھی کیا اس کا شیخ مفید علیہ الرحمہ سے کہ اگر یہ ہمدلی کر لیتے تو لحظہ بھر بھی تاخیر نہ ہو. جہاں بھی تشیع میں پوری دنیا کے اندر تھوڑی سی ہمدلی پیدا ہوئی ہے, وہاں شیعہ نے عالم کفر کے مد مقابل توحید کا پرچم جو ہے وہ بلند کر لیا, اور کامیاب بھی ہیں. چاہے آپ اس میں لبنان لے لیں, چاہے یمن لے لیں, چاہے ایران لے لیں, چاہے کوئی بھی لے لیں, کوئی بھی دنیا کا خطہ لے لیں, شیعہ اگر کامیاب ہے تو ایک تو براہ راست جو فیض ہے ولی پروردگار کا, اصل میں تو فیض پروردگار ہے اس نے. دوسرا جو ہے وہ اسی راہ پہ چل رہے ہیں جس راہ پہ مولا چاہتے ہیں, جو ہمارے غیبت میں ہمارے فرائض ہیں, جس میں سے ایک نقطہ یہی ہمدلی ہے, اور اپنے اس مسلک سے وابستہ ہونا, اور بالخصوص امام زمان سے. یہاں میں وہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, ابو خالد قابلی کو امام سجاد علیہ السلام کی جو نصیحت تھی, فرمایا آخر الزمان میں ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ کوئی بھی ہلاکت سے نہیں بچے گا, لیکن کون بچیں گے کہ جو ہماری ولایت سے اور بالخصوص زمانے کے امام کی معرفت سے ان سے متصل ہوں گے, معرفت رکھیں گے. تو الحمدللہ آج اگر سرفراز ہیں شیعہ اور کامیاب ہیں پوری دنیا میں, تو یہ مولا کی پشپنائی ہے. جو آیت اللہ, میں اسی طرح اشارہ کروں, آیت اللہ خرازی کی جو کتاب ہے روزنائی عالم غیب, اس کے اندر بھی جو ایک بہت سارے واقعات ہیں, تشریحات کے مختلف واقعات ہیں, اس میں ایک وہ ڈاکٹر طباطبائی جو پہلی جنگ عظیم کا جو واقعہ نقل کرتے ہیں, اور ایک شخص سے جو ان کی ملاقات ہے, خیر وقت طولانی ہے, میں اس کا ذکر نہیں کروں گا. اس کے اندر بھی وہ جو اس سے ملتے ہیں کہ ایک تھوڑی سی ایکسٹرا خصوصیات اس بندے کے اندر دیکھتے ہیں, پاتے ہیں, اور جب اسے بولتے ہیں کہ بھائی تم کون ہو, تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں امام کے ساتھ ہوتا ہوں. اور وہ جو روایت حدیث بھی ہے کہ کچھ لوگ امام کے ساتھ ہر دور میں ہوتے ہیں اور نارمل ہوتے ہیں, اور آدھی موت ان کو آتی ہے, لیکن امام کے ساتھ ہوتے ہیں, اور امام نے ان کو اپوائنٹ کیا ہوتا ہے مختلف جگہوں پر. اس میں اشارہ بھی مین جو تھا وہ شیعان حیدر کرار کی حفاظت کے لیے, ابدال کی بحث. جی. اگر لیکن ابھی آپ نے جو واقعہ بیان کیا آغا ابو الحسن اصفہانی کا, عام طور سے جوانوں کا اور سب کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے, الحمدللہ یہاں پہ تینوں جو ہے وہ ہم لوگ محمد بیٹھے ہوئے ہیں, کہ مولانا لوگ جب بھی تذکرہ کرتے ہیں تو صرف جو ہے وہ عالم لوگوں کی واقعات بیان کرتے ہیں کہ علماء نے ملاقات کی, اور جو ہے وہ ایک فقیہ نے ملاقات کی امام سے, تو پھر ہم لوگ تو گناہ گار ہیں, ہم لوگ تو بھٹکے ہوئے ہیں, ہم سے ہر دن گناہ ہوتے رہتے ہیں, ہم مشکلوں میں گرفتار ہیں, تو امام کا ہمارے لیے کون سا فائدہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے, ہم نے تو خیر سارے واقعے بہت بیان کیے ہیں, جوانوں کے واقعات بہت ہیں. وہ جو ایک جوان پار پڑھنے گیا تھا, اول وقت نماز پڑھتا تھا, مشہور واقعہ ہے اس کا کہ وہ اس کی امام سے ملاقات ہے. کاشان کے بہت بڑے عالم دین کے گھر کے اندر جو ایک مزدور جوان کام کرنے والا واقعہ ہے, آیت اللہ شمس الدین نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے, اور کافی جگہ وہ بھی جوان کا واقعہ ہے.
اور استاد فاطمی نیا نے جو ایک واقعہ بیان کیا تہران کے قریب گاؤں میں، جو ایک جوان تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ آ کے بیٹھ گیا. جوانوں کے واقعات بہت زیادہ ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ، اور ہم بھی بوڑھے تھوڑی ہیں، ہم بھی جوانوں کے واقعات ہی میں ہیں. جوان کے ساتھ ساتھ یہ رہتا ہے کہ کہتے ہیں کہ بس علماء اور فقہا کے ایک عالم دین تھے اور ایک جو ہے وہ فقیہ تھے، ان سے نہیں کتنے اور واقعات بھرے ہوئے ہیں تہران میں. کفاش سے کام کرنے والے کے واقعات ہیں، وہ جو تخت فولاد کے اندر جو دفن ہے اصفہان میں، ہالو کر کے جو مشہور، وہ مزدور آدمی تھا. تو اس طرح ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انسان جو ہے آج بھی جوان بہت سارے جن کو ہم بھی جانتے ہیں کام کر رہے ہیں، امام کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یعنی وجود سے احساس رکھتے ہیں کہ امام کی لطف اور کرم ان کے اوپر ہے. بات وہی ہے کہ جیسے پہلے بھی بیان ہوئی، آغا صاحب نے بھی بیان کی کہ ہم اس بات کو شاید رجسٹرڈ نہ کر پائیں کہ ہم امام سے ملے ہیں یا ہماری ملاقات ہوئی ہے، جبکہ ہماری ہر ضبط کی زندگی کے اندر ایسے واقعات جہاں مشکلات میں ہم نے امام کو پکارا اور ہماری مدد ہوئی ہے، میرے خیال میں شاید آدمی بھول جاتا ہے. یعنی ایک بہت بڑے عالم دین کا واقعہ، پھر بولیں گے یار عالم دین کا واقعہ، کیونکہ بہرحال وہ ہماری کتابیں زیادہ تر، لیکن بہرحال عام واقعات بھی ہیں. عالم سے مراد ایسا نہیں کہ فقط معمم ہو یا جو عالم دین، عالم سے مراد ایک جانکار ہے، ایک دانشور ہے. وہ گھر میں ٹہل رہے تھے، پریشان تھے، مریض تھے، بیمار تھے اپنے صحن کے اندر، اور کہنے لگے کہ میں اتنا رہا، میں اتنا، امام کہاں ہے، امام کہاں ہے. دیکھا تھوڑی دیر میں امام ان کے ساتھ چل رہے ہیں، اور امام چل رہے ہیں، تو امام نے ان کو کہا کہ فلانی جگہ تم مشکل میں تھے، اگر ہم نہیں ہوتے تو تم وہاں پھنس جاتے. وہ تھوڑا سا وہ ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں فلانی مقام پر آپ جو ہے تو مشکل کے اندر آئے یا پریشانی یا بیماری، اگر ہم آپ کی مدد نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ ہم، انسان کی فطرت بھی یہی ہے، جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو وہ قرآن کی آیات بھی فرماتی ہیں کہ پانی میں پھنستے ہو تو یاد کرتے جیسے کنارے پہ. عام زندگی میں بھی یہی ہے، ہماری جب مدد ہو جاتی ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا کس نے کی، اس وقت تک ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے بات دیکھیں، بات وہی ہے کہ امام ایک وہی جو کلی فیض سب کے اوپر ہے، چاہے وہ مسلمان ہو نہیں ہو. آغا جعفر مجتہدی کا وہ واقعہ، وہ یہ بھی آیت اللہ خرازی نے ذکر کیا ہے، وہ جرمنی والا مسلمان نہیں ہے، کرسچن ہے، لیکن بہرحال کسی حوالے سے امام مہدی کو پکارتی ہیں تو جا کے. تو ایک تو سب کے لیے، دوسرا یہ کہ یار جس کا عقیدہ مضبوط ہے، جس کا عقیدہ اسٹرانگ ہے، وہ آزمائش میں اور امتحان بھی تو کیا جائے گا اس کا. جن کے رتبے ہیں سوا مشکل ہے. ہاں، تو وہ اب وہ دیکھا جائے گا کہ بھائی آپ کتنے متصل ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ کتنے اور جو واقعات ہیں کہ جتنی اسٹرانگ آپ کی اٹیچمنٹ ہے اتنی جلدی آپ کی ظاہری پرابلم. میں تو یہ کہوں گا بہرحال وہ یہ جو بحث ہے بہرحال کہ بعض اوقات ہم امام کے ظہور یا امام کے وجود کو اپنی ظاہری فرج، یعنی اپنی پرسنل کچائش کے لیے، میں برا نہیں ہے مگر یہ ریکوائرڈ نہیں ہے. مطلب یہ امام کے وجود یا امام کے ظہور سے یہ کہنا کہ میری مشکل حل ہو جائے، امام کا ظہور ہو جائے، یہ ریکوائرڈ نہیں ہے. ریکوائرڈ نظام الہی کی حاکمیت ہے. لیکن بہرحال انسان ہے، انسان کہاں جائے، ہم بھی پھنستے ہیں تو جم کران جاتے ہیں. تو حالانکہ امام ہر جگہ ہیں، لیکن ایک نمادین ہے، مسجد سہلا ہے، ایک نمادین ہے، ایک سمبولک سی جگہ ہے کہ چلو آدمی کہتا ہے کہ وہ. لیکن اگر ہمارے جوان توجہ دیں اپنے اطراف میں، زندگی میں، واقعاً اپنے حقیقت قلب سے، اپنے اس سے خطاکار گناہگار ایک ڈفرینٹ ڈیفینیشن ہے، لیکن وجود ہونا، عقیدہ ہونا، اٹیچمنٹ ہونا، امام ہیں، امام ہیلپ بھی کرتے ہیں. جی دیکھیں جی، اس میں ایک نقطہ جو ہے وہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں پھر اللہ اور امام میں کیا فرق ہے. ہم جو کہہ دیتے ہیں امام ہر جگہ ہیں، نہیں، وہ ہستی جو ہر جگہ پہ ہے وہ پروردگار ہے. بالکل، بے شک. ہاں، امام کے پاس ممکن ہے اللہ نے ہر جگہ کا علم انہیں دیا ہو. جیسے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک مومن نے ظاہراً خراسان سے خط لکھا کہ مولا میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں پہنچوں، اپنے مسائل، اپنے درد بیان کروں، لیکن دوری ہے، آپ کے پاس پہنچنا بڑا مسئلہ ہے. اس زمانے میں جس طرح سفر کی حالت تھی، راستے میں ظالم ہیں، بالآخر راستے خطرناک. تو انہوں نے جواب دیا، اور یہ ہماری احادیث کی کتابوں میں فرمایا ہے، مومن ہماری طرف اپنا درد دل بیان کرنے کے لیے
آپ کا آنا ضروری نہیں ہے. آپ صرف کہہ دیا کریں خدا ہم تک پہنچا دیا کرے گا. یہ بھی وہی نظام ہے نا. جیسے ہم نیما شعبان میں یہ جو عریضے وغیرہ لکھے جاتے ہیں اسے منع نہیں ہم کرتے, کہتے ہیں اتفاقاً یہ وہ چیز ہے جو ہر روز کرنی چاہیے. آپ نے بلکہ یہ کم لطفی ہے ہماری, یہ معرفت کی کمی ہے کہ ہم نے سال میں ایک دن رکھا ہوا ہے امام زمان سے گفتگو کے لیے. نہیں اسے ہر روز کریں, ڈیلی ہونا چاہیے. اور پھر کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ لازمی اسے کسی آٹے میں کسی چیز میں بند کر کے پانی میں بہائیں؟ یہ باتیں نہیں. ہم ایک ایسے دور میں ہم سانس لے رہے ہیں جہاں ہم اپنے ناقص علم سے جب ایک دوسرے سے بات کرنا چاہیں ہزاروں کلومیٹر دور ہے تو ایسی ایپس ہیں. اب تو اتنی ترقی ہوگی کہ ہم لکھ رہے ہوتے ہیں وہ پڑھ رہا ہوتا ہے. تو جو اللہ کے اتنے علوم کا مالک ہستی ہے تو ان کے لیے ان چیزوں کے لیے کام ہوتا ہے. بلکہ ہم کہیں گے کہ آپ ہر روز چاہے ڈائری لکھیں, چاہے کہیں, اگر زبان سے نہیں کہہ سکتے اپنے دل میں بات کریں. یہ نظام ہے اللہ کا بنایا ہوا. ہم یہ نہیں کہتے کہ امام ہر جگہ ہیں. امام ممکن ہے نقل و انتقال میں بڑی سرعت سے, وہ جس علم کے مالک ہیں ہو سکتا ہے ہم بھی 1000 سال بعد 100 سال بعد شاید پہنچ جائیں, اس کے قریب پہنچ جائیں. جیسے بہت ساری چیزیں پرانے زمانے میں لوگ معجزہ سمجھتے تھے, آج وہ علم کی ترقی سے جو ہے وہ بیان ہوتی ہیں. تو وہ ہر جگہ کا علم رکھ سکتے ہیں, اللہ نے انہیں یہ طاقت دی ہوئی ہے. لیکن وہ ذات جو حاضر و ناظر ہے وہ پروردگار ہے. اور یہ امام بھی خدا کا ہدیہ ہے. یہ بھی اسی کی عنایت ہے کہ اس نے اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ حجت پروردگار سے سرفراز کیا ہے. یہ خدا کی ہم سے محبت ہے. تو ہدایت کا نظام چل رہا ہے. اور یہ جو واقعات ہیں یہ تو قدیم زمانے سے لکھے جا رہے ہیں, اور آج بھی آپ مسجد جمکران کی طرف رجوع فرمائیں, اتنے لوگ آ کے اپنے واقعات بیان کرتے ہیں جو لکھے جاتے ہیں, اور کتابوں پہ کتابیں چھپ رہی ہیں. شیخ طوسی نے سب سے پہلے کتاب الغیبت میں شروع کیے, اس کے بعد علماء نے ہر دور میں لکھے. سب سے بڑا شاہکار جو ہے وہ محدث نوری کا ہے, نجم الثاقب کی شکل میں. اس سے پہلے علامہ مجلسی نے بہار میں, اور ہر دور میں بیان ہوئے. اور اس کی ایک وجہ ہے, مجموعی طور پر ہم قبول کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور ضروری ہے. کیوں کہ صرف علمی خشک دلائل سے ہم امام کا وجود ثابت نہیں کر سکتے, زندہ وجود. یہ واقعات بذات خود ایک اتنی بڑی دلیل ہے کہ جس سے عام آدمی بھی فوراً امام کی جو ہے وہ ان کے جو جیسے آج بڑے بعض اہل علم کو شک پڑا ہوا ہے, تو یہ واقعات اگر نہ ہوتے تو عام لوگ کس طرح مولا کے وجود, زندہ وجود اور غیبت کے زمانے میں ان سے استفادہ اور فیض پر کس طرح یقین پیدا کرتے. یہ واقعات بہت بڑی دلیل ہے ہمارے پاس, اور اس میں لازمی نہیں علماء, حتیٰ عام صالحین, حتیٰ گناہگار, ہر بات وہی ہے توسل کی اور معرفت کی. اگر وہ ہے تو کئی سینکڑوں سال کا سفر ایک شب میں بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں ہو سکتا ہے اگر وہ ہے تو یقیناً یہ گفتگو اور بھی جو ہے وہ دل یہ چاہ رہا تھا کہ آپ دونوں کی خدمت میں اور بھی جو ہے وہ بیٹھتے اور گفتگو اس سلسلے سے اور بھی بڑھتی. یقیناً تشرفات, واقعات اور جو امام کا لطف و کرم رہا ہے اور یقیناً رہتا ہے, ہم توجہ نہیں کرتے جیسا کہ آپ لوگوں نے بیان کیا. وقت میں یقیناً گنجائش نہیں ہے. بس آخر میں آپ دونوں کی خدمت میں پہلے تو شکریہ بھی ادا کروں گا, اور آخر میں اگر کوئی خاص جو ہے وہ گفتگو یا کوئی خاص پوائنٹ ہے تو وہ بیان کریں تاکہ اس کو جو ہے وہ ہم لوگ یہیں سے ختم کرنا چاہیں گے. جی بہت شکریہ آپ کا, آغا صاحب کا. ایک تو ہمیں بھی توفیق ہوئی, آغا صاحب کے ساتھ بہت عرصے سے تمنا تھی پروگرام کرتے, اور یہ جو لوگ ہمیں بولتے ہیں ایکسپرٹ ہیں, ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں. میں تو خود آغا صاحب کو میسج کر کے جو ہے وہ چیزیں پوچھتا رہتا ہوں. محنت اور ریسرچ کا کام آغا صاحب کا بہت زیادہ ہے, بہت عرصے سے ہے. یہ دیکھیں بات یہی ہے کہ پرسنل میں وہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ گفتگو ہے, اور بہتر تو آغا صاحب ہی اس کو ڈیفائن کریں گے. انسان خود اپنے وجود سے وہ جو تشنگی ہے اس کو فیل کرے, محسوس کرے. اور یہ تبھی محسوس ہوگی کہ جب انسان تھوڑی سے مادے کو, جس نے انسان کو بہت جکڑ لیا ہے یا لیئرز لگا دیے ہیں, یہ جتنی انسان اس کو بہتر کرے گا, امام کے وجود کا اس کو احساس اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. کیونکہ ایک عام آدمی کی طرح, میں ظاہر خود ہم ایک عام آدمی ہیں اس کی حیثیت سے, کیونکہ معاشرے میں حالات, پولیٹیکل, ریلیشن شپ, فیملی, پرسنل, نفس کی کیفیات, سوشل میڈیا کی بمبارٹمنٹ, یہ ساری چیزیں یہ انسان کو اس نے اتنا جگڑ دیتا ہے کہ انسان
اصل متوجہ نہیں ہے. انسان نماز پڑھتے وقت اس کو یہ متوجہ نہیں ہے کہ وہ کس کے آگے کھڑا ہوا ہے, تو وہاں انسان کہاں حجت خدا کی طرف جو ہے وہ. لیکن اسی کے درمیان میں اگر یہ پریکٹس کرتا رہتا ہے, جیسے دعا عہد پڑھتا ہے یا جمعے کا دعا نتبہ پڑھتا ہے, یہ اسپارک ہے, یہ ان لیئرز کو کاٹ دیتا ہے. مطلب میں اپنی ایک ذاتی چھوٹا سا تجربہ یا کہہ لیں طالب علم ہوتے ہوئے اس کو چھوڑے نہیں. یہی چیزیں آپ کو امام تک لے کے جائیں گی, امام کے وجود سے متصل کریں گی, اور آپ کو اس نا امیدی اور مایوسی جو اس دنیا کے اندر حاکمیت کر رہی ہے اور جس کا کام بھی یہی ہے, فالس نیوز, پروپیگنڈا, فتنہ, اس سے باہر نکالے گی. تو غیبت کے اندر امام سے, اور اسی طرح کوشش کرے زندہ رہنے کی کہ جیسے وہ ظہور, جیسے اکثر جملے ہم نے اساتید سے ہی سنے ہیں کہ تم ظہور کا انتظار مت کرو, ظہور میں داخل ہو, لیکن ظہور کے اندر داخل ہو. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. اور اس میں بڑی خوشی ہوئی آغا بخاری صاحب بھی تشریف لائے. ہم تو مراکز میں بیٹھے زیادہ تر طالب علموں کے ساتھ ہی مصروف ہوتے ہیں, تو آغا جو ہیں وہ ماشاءاللہ تمام جو ہمارے حلقے ہیں تبلیغی اور اس کے اندر ماشاءاللہ بے عنوان ایک ناصر امام زمان بہت ہی فعال کردار ادا فرما رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ان کے وجود سے جو ہے وہ حد اقل جو ہے وہ امام کی طرف توجہ مل رہی ہے. تو یہ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مولا کی طرف سے ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. ہر آدمی کو اس کے مزاج, اس کی استعداد اور اس کی طاقت کے مطابق مولا جو ہیں وہ ڈیوٹی دیتے ہیں اور یہ ذمہ داری دیتے ہیں. وہ مجھے یاد آ رہا ہے جناب کافی کا واقعہ کہ ان کو لوگ مال امام دیتے تھے, پھر وہ آگے لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے, تو پریشان ہوئے. تو پھر ایک شب جو ہے کسی نے آ کے بہت زیادہ مومن نے پریشان کیا, تو دل میں انہوں نے کہا یہ کیا میں نے اپنے ذمے کام لے لیا ہے, ایک مال امام لینا پھر آگے لوگ. تو رات کو خواب میں امام زمان صلوات اللہ علیہ کی پہلی بار زیارت ہوئی. انہوں نے کہا کافی لگتا ہے تھک گئے ہو, ہم نے ایک ذمہ داری آپ کو سونپی تھی. تو وہ پریشان ہوئے, اٹھے, روئے, گریہ کیا, کہنے لگے مولا یہ آپ نے میرے ذمہ لگایا تھا. پتہ نہیں ہمارے تمام لوگ اسی طرح ہیں. وہ لوگ بھی جو خدمت کر رہے ہیں شاید انہیں معلوم نہیں ہے, اور اگر معلوم ہو جائے تو پھر تو ماشاءاللہ نور علی نور ہے. ورنہ اس کے پوشیدہ ہونے میں بھی اپنی ایک مسئلتیں ہیں کہ یہ امام وقت کی ڈیوٹی ہوتی ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے کو کامیابی کے مراحل طے کر رہے ہیں. نہیں, یہ وہ ہیں ہمارے پیچھے, اور یہ ان کی پشپنائی ہے. صرف امام سے اپنا رابطہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہیے, جس میں آغا نے بھی اشارہ کیا دعا عہد کا. میں اس میں مزید زیارت آل یاسین کا کہوں گا رات کو سونے سے پہلے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک خلوت اپنے مولا سے ضرور کرے, دل کی گفتگو جو ہے وہ کرے, چونکہ وہ امت کے لیے شفیق باپ اور حتیٰ بے پناہ محبت کرنے والی ماں سے بڑھ کر مقام رکھتے ہیں, جیسے کہ 8ویں مولا نے توصیف کی. اور یہ ساری چیزیں ان تک پہنچتی ہیں. ایک لہجہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارا ان تک نہ پہنچتا ہو, بلکہ وہ خود انہوں نے فرمایا کہ فما یحبسنا عنہم الا ما یتصل بنا, کہ آپ لوگوں سے جو کچھ پہنچتا ہے اس سے ہم غافل نہیں ہیں, اور بلکہ اگر حجاب بڑھ رہا ہے, غیبت بڑھ رہی ہے, تو اس میں بھی ہمارے ہی اپنے اعمال ہیں. تو انشاءاللہ یہ پروگرام سے ہم استفادہ کریں گے مزید بھی, اور یقیناً مومنین بھی استفادہ کریں گے. ایک بہت اچھا واقعہ تھا, ابو الفضل سبزی نے, وہ لندن گئے تھے تو انہوں نے وہاں ایک ڈاکٹر میاں بیوی کو دیکھا جو نئے مسلمان ہوئے تھے, ہے تو عیسائی تھے. اچھا, ان کے مسلمان ہونے کے بعد ان کی زندگی میں اہم کردار جو امام مہدی علیہ السلام تھا, وہ بھی تحقیق سے مسلمان ہوئے اور انہوں نے شیعہ فرقہ کو پسند کیا. صرف ایک سوال تھا ان کے ذہن میں, کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 1100 سال اس کی عمر ہو اور وہ جوان بھی ہو. تو حج کے دوران آج کے دور میں ایک عام لوگ جو عیسائی سے مسلمان ہوئے ہیں, امام زمان نے ملاقات کی. یہ طولانی واقعہ انشاءاللہ کبھی میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. ملاقات کر کے اس بالخصوص وہ جو لیڈی ڈاکٹر تھی اسے بتایا کہ میں وہی تو ہوں کہ جس کے بارے میں تم لوگ ہمیشہ سوچتے تھے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ 1100, یعنی وہ راہ بھٹک گئے, پریشان ہوئے حج میں, جیسے بعض بات ہوتی. اس میں امام نے ان کی رہنمائی فرمائی اور ان کو ان کے جو ہے وہ جگہ تک پہنچایا, اور ساتھ کہا کہ جو ذہنوں میں تمہارے ہمیشہ سوال رہتا ہے اس کا جواب میں ہوں, مجھے اپنی آنکھوں سے. تو یعنی امام کی طرف سے جو ہے وہ یہ فیض ہے, حتیٰ فیض ملاقات ہے. صرف ہم لوگ جو ہیں وہ
اپنی بے معرفتی سمجھ لیں، ورنہ ہمارے تمام امور وہی سنبھالے ہوئے ہیں. اچھا ہاں، یہاں پر چونکہ اگر آپ نے یہ واقعہ ذکر کیا، اور واقعات جو ذکر ہوتے ہیں تو بس آخری بات میں، چونکہ یہ سوال ہوتا ہے جوانوں کا، اور ہم لوگوں کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ کہیں پر اگر ہم پھنسیں تو فوراً یہ، جیسا کہ آپ نے واقعہ بیان کیا کہ ان دونوں کو امام نے مشکل سے نکال کر اس جگہ پہنچا دیا. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پہلی فرصت میں جیسے ہم مشکل میں گرفتار ہوں فوراً ہمیں امام پکڑ کے جو ہے نکال کے ایک جگہ پہ سیف جگہ پہ پہنچا دیں. امام ہے ہادی اور مشکل کشا واقعاً وہی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم نے بھی کچھ قدم اٹھانے ہیں نا. ہم نے بھی کچھ قدم اٹھانے ہیں اپنی طرف سے، جو ممکنہ قدم ہیں وہ ہم اٹھائیں. ایک سوال کا جواب جو ہے وہ علمی مراکز سے، علماء سے پوچھیں. اگر حل نہیں ہو رہا تو پھر یہ ان کا فرض ہے، وہ عادی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے امام کو بھیجا اسی لیے کہ ہماری مشکلیں کھولیں، ہماری مشکلیں بیان کریں، اور وہ ہوتا ایسے ہی ہے. لیکن ایک آدمی کے سر پہ ہلکی سی چوٹ لگی اور وہ کہے مجھے مولا نے کیوں نہیں نجات دلائی، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. کوئی بیماری ہے، چاہ رہے کہ مولا شفا دے دیں. کچھ قدم ہم نے اٹھانے ہیں، کچھ قدم ہم نے اٹھانے ہیں. بالاخر یہ زندگی جو ہے وہ اسباب اور مسببات کا نظام ہے. ہاں، جہاں کوئی مشکل ہوگی وہ پھر مشکل کشا کے وہ مشکل کو حل کریں گے. اب وہ خود آئیں یا ابدال میں سے کسی کو بھیجیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے انشاءاللہ. تو یقیناً گفتگو کو یہیں ختم کرنا چاہیں گے، اور آپ دونوں کی جو گفتگو رہی یقیناً مومنین کو بھی پسند آئے گی. اور ان گفتگو کے سلسلے سے تو میں یہی کہتا ہوں کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے. یقیناً آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آخر میں پھر عرض کریں گے. اور ناظرین آپ کی خدمت میں بھی اگر مہدویت کے سلسلے سے کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو امام زمانہ کے سلسلے سے، تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں لکھیے گا. انشاءاللہ کوششیں کی جائے گی کہ جلد سے جلد آگے پروگرام میں آغا کی خدمت میں اور خود مولانا کی خدمت میں بھی جو ہے وہ ہم لوگ حاضر ہوں گے اور ان سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ. اللہم عجل لولیک الفرج.